الحمد لله الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 14. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. معزز خواتین و حضرات، آج کی تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل کفار اور مشرکین کے ایمان نہ لانے کے چند اسباب ذکر فرما رہے ہیں، اور جن باتوں کا اللہ وحدہ لا شریک ذکر فرما رہے ہیں، اور اس سے اگلی پہلی آیت کے بعد دوسری آیت مبارکہ کے اندر خود اللہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں اور یہ چیزیں اور ان چیزوں کی محبت اور ان کی رغبت اور ان کے ساتھ تعلق انسان کی فطرت اور اس کے مزاج کے اندر اور اس کی طبیعت کے اندر اور اس کے دل دماغ کے اندر ہم نے بٹھا دیا ہے. لیکن اگر تو یہ چیزیں اور ان چیزوں کی محبت اور ان کے ساتھ تعلق ایک خاص حد تک رہے اور یہ چیزیں انسان کو اس کے مشن سے اور اس کے مقصد سے اللہ سے اور اسلام سے دور نہ کریں، تو یہی چیزیں خیر کا، برکت کا، ثواب کا اور اچھائی کا باعث بنتی ہیں. جیسے دولت بذات خود ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر انسان دولت ہی کا پجاری بن جائے اور ہر لمحہ اور ہر وقت 8 پہر اور 24 گھنٹے اس کے من کے اندر ایک ہی جوت جلی رہے کہ دولت اکٹھی کرنی ہے اور دولت کے پیچھے بھاگتا رہے، نہ تو اللہ کی صحیح طریقے سے بندگی کرے، نہ اپنی بیوی بچوں کا خیال کرے، حتیٰ کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہ کرے، تو اسلام تو ایسی عبادت کو بھی پسند نہیں کرتا. ان لجسمک علیک حق ولزوجک علیک حق ولاہلک علیک حق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چھت کے ساتھ رسہ لٹک رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا؟ بتایا گیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ بی بی زینب نے یہ عبادت کے حوالے سے یہ رسہ لٹکایا ہوا ہے، اور اس رسے کے ساتھ اپنے سر کے بال باندھ لیتی ہیں کہ اونگ آئے، نیند آئے تو جھٹکا لگے گا اور بیدار ہو جائیں گی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی ایسا نہیں کرنا کہ تم غنودگی کی حالت کے اندر، اونگ کے اندر اور ہلکی نیند کے اندر کچھ کلمات اپنی زبان سے ایسے نکال دو کہ جو اللہ کی ذات کے لیے زیبا نہ ہو، اور تم نے مانگنی اللہ سے خیریت ہو اور الفاظ تورے منہ سے بیماری کے نکل رہے ہوں یا کچھ اور طرح کے نکل رہے ہوں، تو اسلام تو یہ بات چاہتا ہے کہ انسان عبادت بھی، ریاضت بھی، تقوی بھی، للہیت بھی اور خیرات بھی ایک حد کے اندر یہ سارے معمولات اور معاملات کرے۔ لیکن اگر یہی باتیں اور یہی مال و دولت اور اولاد پاؤں کی زنجیر بن جائے کہ انسان اللہ کی بندگی نہ کر سکے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کر سکے، اور یہ چیزیں انسان کو ڈر پڑ جائے کہ اگر میں ایمان لے آیا، اللہ کی نبی کی بات کو مان لیا، تو میرے ذرائع آمدنی ختم ہو جائیں گے، میرے بیوی اور بچے رسیاں توڑا بیٹھیں گے، اور میرے مال و دولت کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، تو لہٰذا وہ ان کی محبت اور ان کے ساتھ ایک تعلق جو حد درجہ ہے اس کی بنا پر اسلام دین حق کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ اور نبی کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے۔ آپ تاریخ کے پڑھ کے دیکھ لیجئے، بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اسلام کی حقانیت کو اور اس کی تعلیمات کو حق اور سچ مانتے ہیں، اپنا ان کا دل بھی یہ بات گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کی بات کو مانا، اللہ پر ایمان لائے، تو سارے برے کام چھوڑنے پڑیں گے، سودی نظام ترک کرنا پڑے گا، بے ایمانی اور ٹھگی کے تمام انداز جو اس نے اپنا رکھے ہیں اسے چھوڑنے پڑیں گے۔ اور جب اسے نظر آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب چھوڑ دے گا تو سونے کا نوالا جو اس کے منہ کی طرف جاتا ہے اور خدام، نوکر چاکر، جاہ و جلال اور کر و فر، یہ جھوٹی آن بان شان، یہ ساری ختم ہو جائے گی، اور وہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اور اس کو ہی سب کچھ سمجھنے کی وجہ سے انسان ان پر ریجھا ہوا ہے۔ اللہ فرمانے کے دیکھیے، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ کے اندر عورتوں کا ذکر کیا۔ اب اللہ ہی نے عورتوں کے بارے میں محبت انسان کے دل کے اندر ڈالی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا کی دو چیزیں حبب الی، مجھے بہت پسندیدہ ہے، عورتیں اور خوشبو۔ اب اس لفظ کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک عام بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، لیکن اس کے کیا معنی وہی ہیں جو آج کے دور کے اندر ایک مرد کی ایک عورت کے ساتھ رغبت کے حوالے سے ہے؟ حاشا وکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں یہ بات نہیں۔ آپ ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جب بھرپور جوانی تھی، جب جذبات، احساسات اور خیالات اور تمنائیں اور امنگیں امڑ امڑ کے آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کیا۔ اب اس بی بی کے ساتھ بڑھاپے کی دہلیز تک جب 50 برس کی عمر ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ انتقلت الی رفیقہا الاعلی، اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ اب آخری عمر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں، جس کا کفار بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اور نعوذ باللہ بری بری باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور ان کے اس کردار کو کچھ اس بیانے اور بھیانک انداز کے اندر پیش کیا جاتا ہے
کہ ایک مسلمان مدافعانہ پوزیشن کے اندر آ جاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن پورا بڑا پڑا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جادوگر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات کے حوالے سے طرح طرح کے الزامات کے کوئی آتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہمیں سناتا ہے، لیکن کردار کشی کی تمام تر باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی گئیں، لیکن یہ اعتراض کسی بدو معاشرے کے اندر بھی نہیں ہوا کہ ڈھیر ساری بیویاں کیوں رکھی۔ اور پھر آج کے دور کے اندر بہت معذرت کے ساتھ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ عورتوں کے رسیہ تھے، وہ عقل کے اندھے، خود یہ ہمارا قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی 100 کے لگ بھگ بیویاں تھیں، جیسے یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور خود ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 300 کے لگ بھگ بیویاں تھیں اور 700 کے لگ بھگ ان کی لونڈیاں تھیں۔ یعنی ان کی اپنی کتابوں کے اندر ان کے اپنے پیغمبروں کے بارے میں جن کے وہ تقدس کا نام لیتے ہیں، ان کی اتنی بیویوں کے باوجود ان پر تو یہ الزام نہیں لگتا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک بےہودہ الزام ہے۔ ہاں، مشرکین مکہ نے اور کفار مکہ نے صرف ایک الزام لگایا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب بنت جاحش سے شادی کی، کہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی، کہ اس زمانہ جاہلیت کے اندر منہ بولا بیٹا اسے سگے بیٹے کے اختیارات حاصل تھے، ورنہ کسی جاہل سے جاہل انسان نے بھی اسلام نے اور قرآن کریم نے ان کے تمام تر اعتراضات ایک ایک کر کے امت مسلمہ کے سامنے واضح کیے ہیں، لیکن کبھی ان میں سے کسی برے ترین انسان نے بھی اللہ کے نبی پر یہ الزام نہیں ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے عورتوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈالی گئی ہے، اس کا کیا معنی؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اپنی عورتوں کا خیال کرنا، اپنی بیویوں کا خیال کرنا۔ یہی پیغمبر علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی عورتوں سے مراد یہ کہ بیویاں نہیں ہیں، بلکہ عورتوں سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر بسنے والی عورت، خواہ بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، چچی ہو، پھوپھی ہو، دادی اور نانی ہو، گویا کو کوئی بھی رشتہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کا، ان کے احترام کا اور ان کے حقوق کی پاسداری کا پورا خیال کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جہان فانی سے جاتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق کے بارے میں واضح الفاظ کے اندر یہ بات کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا جاہل طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ فرمانا کہ عورتوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے، اس کا معنی کوئی اور نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ صنف نازک، یہ اللہ کی وہ مخلوق جو عمومی طور پر پسماندہ طبقے سے، پسے ہوئے طبقے کے ساتھ، راندے ہوئے طبقے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ اسلامی ہے کہ جس نے زندہ درگور کی جانے والی بیٹیوں کو اور اس نسل کو زندہ کیا۔ اور قرآن تو واضح الفاظ کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ سوال و جواب ہوگا۔ تو المختصر اللہ وحدہ لا شریک یہاں یہی بات فرمانے، اللہ ہی نے مرد کے اندر عورت کی محبت ڈالی، اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو شریعت کے احکامات یہ ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ دین اسلام نے وعدے کر دیا کہ تم ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، 2 کر لو، 3 کر لو، ایک حد بند کر دی کہ اس کے بعد تم نہیں کر سکتے، اور پھر تھوڑی سی حدود و قیود بھی کر دی کہ دیکھیے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیوں کی طرح ہیں، لیکن ایک سیدھا اور سادہ طریقہ اور کچھ ایام کی بندش، اس کے علاوہ کوئی بندش والی بات نہیں۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے خود ہی انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر اور ضمیر کے اندر اور اس کی فطرت کے اندر اور نیچر کے اندر عورت کی محبت رکھی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک یہ بات چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر محبت ہونی چاہیے، ایک خاص حد تک ہونی چاہیے۔ انسان کو کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ، کھیلنے کے ساتھ ایک رغبت ہے، ایک فطری بات ہے۔ اللہ نے لذت کام و دہن کا، یہ کائنات کے اندر اتنے میوے، اتنے پھل، اتنے فواکہات، دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، لیکن یہ بات فرما دی کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا، حد اعتدال کے اندر رہو۔ یہی چیز جو تم کھا رہے ہو بجائے جس میں جان بننے کے تمہارے لیے زہر خوراکی کا بھی باعث بن سکتی، بجائے تمہارے وجود کو فائدہ دینے کے
الٹا تمہارے وجود کے اندر پائے جانے والی توانائی کو بھی اور صلاحیت کو بھی اور طاقت کو بھی واپس لے سکتی ہے۔ اس لیے اسلام تو یہ بات کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے